ایک آدمی یمنا ندی میں ڈوب کر خودکشی کرنے جا رہا ہے۔ آپ نے اسے روک کر پوچھا تو اس نے بتایا کہ اسے کوئی لا علاج بیماری ہے اور جس سے تنگ آ کر وہ خودکشی کرنے جا رہا ہے۔ آپ نے اسے ایک مٹکے میں سے پانی پلایا۔ اللہ کے فضل سے اس کی بیماری دھیرے دھیرے ٹھیک ہونے لگی اور وہ صحت یاب ہو گیا۔ اس واقعے کی شہرت لوگوں میں پھیلنے لگی۔ جب سلطان غیاث الدین بلبن کو پتہ چلا تو اس نے آپ کا امتحان لینے کے لیے تمیزن نامی ایک خوبصورت عورت کو آپ کے پاس بھیجا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج پھر ہم حاضر خدمت ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم جن عظیم ہستی کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ دلی کے بہت ہی مشہور اور معروف بزرگ ہیں۔ جی ہاں ناظرین، حضرت شیخ ابو بکر توسی مٹکے شاہ پیر رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ آج سے تقریباً 800 سال پرانے بزرگ ہیں۔ آپ دلی میں بہت ہی مشہور اور معروف بزرگ ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا مزار مبارک حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ سے تھوڑی ہی دوری پر ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ جب دلی میں تشریف لائے تو یہاں مٹی کا ایک ڈھیلا تھا۔ آج تو یہ بہت خوبصورت نظر آ رہا ہے آپ کو، لیکن اس وقت یہ شہر کے قریب ایک کچا علاقہ تھا۔ اس کے قریب سے یمنا ندی بہتی تھی اور اس وقت وہ یمنا ندی یہاں سے تقریباً 1 سے 1.5 کلومیٹر دور پہنچ گئی ہے۔ اس زمانے میں اسی ڈھیلی کے قریب سے بہتی تھی تو پانی کی سہولیت تھی، تو حضرت مٹکے شاہ پیر یہیں تنہائی میں بیٹھ کر اللہ رب العزت کی عبادت کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی زندگی کے چند کرامات اور حضرت کی زندگی کے چند حالات ہم آپ کی زیر نظر کرنے جا رہے ہیں، اس لیے ویڈیو کو پورا لازماً دیکھیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا پورا نام حضرت شیخ ابو بکر توسی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا لقب مٹکے شاہ پیر۔ آپ 617 ہجری 1220 AD میں سلطان غیاث الدین بلبن کے زمانے میں ایران سے دلی تشریف لائے۔ آپ نے دلی میں یمنا ندی کے کنارے قیام کر کے اپنی خانقاہ بنائی۔ ایک مرتبہ آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی یمنا ندی میں ڈوب کر خودکشی کرنے جا رہا ہے۔ آپ نے اسے روک کر پوچھا تو اس نے بتایا کہ اسے کوئی لا علاج بیماری ہے اور جس سے تنگ آ کر وہ خودکشی کرنے جا رہا ہے۔ آپ نے اسے ایک مٹکے میں سے پانی پلایا۔ اللہ کے فضل سے اس کی بیماری دھیرے دھیرے ٹھیک ہونے لگی اور وہ صحت یاب ہو گیا۔ اس واقعے کی شہرت لوگوں میں پھیلنے لگی۔ جب سلطان غیاث الدین بلبن کو پتہ چلا تو اس نے آپ کا امتحان لینے کے لیے تمیزن نامی ایک خوبصورت عورت کو آپ کے پاس بھیجا۔ جب وہ عورت آپ کی بارگاہ میں آئی، تب جیسے ہی حضرت سے نظریں ملی تو فوراً اس کے دل کا عالم بدل گیا اور وہ حضرت کے مرید بن گئی اور آپ کی خدمت میں ہی رہ گئی۔ اس کے بعد سلطان غیاث الدین نے ایک شخص کے ساتھ ایک تھالی میں لوہے کی گولیاں اور مٹی بھیجی۔ آپ کی دعا سے وہ گولیاں چنے بن گئی اور مٹی شکر بن گئی۔ آپ نے اپنے خادم کو دودھ لانے کے لیے فرمایا اور دودھ میں وہ شکر ڈال کر اس دودھ کو اور چنے کو وہاں موجود لوگوں کو کھانے کے لیے دیا اور ایک مٹکے میں دودھ بھر کر سلطان کو بھیجا۔ اس کے بعد سلطان بھی آپ کا مرید بن گیا۔ آپ اپنے مریدوں کو مٹکے میں یمنا ندی سے پانی بھر کر دیتے تھے، جس سے ان کی اللہ کے فضل سے بیماری اور تکلیف دور ہو جاتی۔ آپ جب عالم وجد میں آ جاتے تو لوہے کی سلاخوں کو آسانی سے موڑ کر اسے ہار یا چوڑیوں کی شکل میں تبدیل کر دیتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت شیخ جمال الدین چشتی ہنسوی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے آپ کو باز سفید وائٹ فیلکون کا لقب عطا کیا تھا اور جب دہلی تشریف لاتے تو آپ کے یہاں قیام فرماتے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کئی بار آپ کی محفل سوا میں تشریف لاتے تھے۔ آپ حضرت حیدر قلندر السوائی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں اور حیدری قلندری کہلاتے ہیں۔ آپ کے خلیفہ حضرت شیخ رحیم الدین عراقی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ ہیں۔ آپ کا وصال 21 رجب 655 ہجری اگست 1257 AD کو ہوا۔ آپ کا مزار دلی میں ہے۔
اللہ تعالیٰ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور حضرت شیخ ابو بکر توسی حیدری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ اور تمام اولیاء اللہ کے وسیلے سے سب کو مکمل عشق رسول عطا فرمائے اور سب کے ایمان کی حفاظت عطا فرمائے اور سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سب کو دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے اور سب کی نیک جائز مرادوں کو پوری عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔